الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہماری بات چل رہی تھی اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے اپنی حاجتیں، ضرورتیں مانگنا. اس ضمن میں کل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے، بتلائے ہوئے، سمجھائے ہوئے دعا کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. پتہ نہیں آپ میں سے کنہوں نے کتنے یاد کیے. 5 جملے تھے. طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اللہ سے مانگوں تو کس طرح مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا. کیا بتلایا؟ کہ یوں مانگ، اللہم اغفر لی. یاد کیا ہے کسی نے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ 5 باتیں اللہ سے مانگ لے، تیری دنیا اور تیری آخرت سب اس میں اللہ تعالیٰ تجھے دے دے گا. انسان کے لیے جہان 2 ہی ہے، دنیا ہے اور آخرت ہے، تیسری کوئی جگہ تو ہے نہیں. دنیا میں آیا، اب یہاں سے آخرت میں جانا ہے. یہ بھی اچھا ہو گیا اور وہ بھی اچھا ہو گیا تو انسان اچھا ہو گیا. اگر دنیا بگڑ گئی تو چلو موت تک ہے، لیکن آخرت اگر بگڑ گئی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اس کو سدھار نہ دے. ایک پتے کی بات بتاؤں، دھیان سے سنو. اگر اللہ نے کسی بندے یا بندی کو، بہت دھیان سے سننا، یہ بہت بڑے اللہ والے کی بات ہے، دنیا میں اچھی طرح سے رکھا، کھانا پینا، مکان، دکان، بیوی، بچے، اگر اللہ نے اچھی طرح رکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل، علامت اور نشانی ہے کہ اللہ اس کو موت کے بعد بھی اچھا رکھیں گے. نشانی بتا رہا ہوں، کوئی مہر نہیں لگا رہا ہوں، یاد رکھنا. اللہ نے اس کے ساتھ دنیا میں بھلائی کی ہے، بھلا معاملہ کیا ہے، اس کا فیوچر اور مستقبل، بھویشیہ کال بھی اللہ کی نظر میں انشاءاللہ اچھا ہے. لہذا کبھی اللہ کی نعمتوں پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے. مکان ہے اپنا ذاتی، اللہ کا شکر ادا کرو اگرچہ چھپر والا ہو. بہت سارے کرایوں میں رہتے، وقت کی روزی مل گئی، رات کا کھانا مل گیا، بیوی بچے آرام سے سو گئے، اس نے ایک نظر بھر کر دیکھ لیا کہ میرے ماں باپ بیوی بچے چین سے سو رہے ہیں، تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے اس پر. بہت سارے ایسے ہیں جن کی رات کی نیند اڑ گئی، کبھی ماں کی وجہ سے، کبھی باپ کی وجہ سے، کبھی بیوی کی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے. رات کو سوتے نہیں ہو، کروٹیں بدلتے.
بہرحال یہ تو ضمناً ایک بات یاد آ گئی، اس پر میں نے عرض کر دیا۔ تو یہ 5 جملے طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب تم مانگنا چاہے تو ان لفظوں سے مانگ۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی قیامت تک کی انسانیت کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے آپ کے ماننے والوں کو اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ تم کو بھی اللہ سے ان لفظوں کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ 5 جملے ہیں، اس میں 2 جملے آخرت کے لیے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دے، آخرت میں معافی مل گئی تو سب مل گئے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے آخرت میں میرے پر رحم کر دینا۔ اللہ کی رحمت کی نظر آخرت میں پڑ گئی، یہ بندہ بن گیا۔ 2 نظریں ہوگی اللہ کی، یا تو غصے والی یا رحمت والی۔ جس پر غصے والی نظر پڑ گئی آخرت میں وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور جس پر رحم والی نظر پڑ گئی آخرت میں اس کی کامیاب ہو گیا۔ تو 5 جملوں میں 2 آخرت کے لیے ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ ہو تو کر لینا، مبارک مہینہ ہے، قبولیت کے موقع ہیں، ضرور قبول ہو جائے گی۔ پھر وہدنی، اللہ سیدھا راستہ بتلا دے، ہدایت والا راستہ۔ اس کے بعد کے 2 جملے ہیں وہ دنیا کی ضرورت کے ہیں، وعافنی، اے اللہ عافیت دے، عافیت، ورزقنی، اے اللہ مجھے روزی عطا کر دے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنی دعا میں یہ جملہ ضرور مانگا کرو، اے اللہ مجھے عافیت والی روزی دے۔ روزی ملتی ہے سب کو، اللہ کی طرف سے تقسیم ہے یہ، اور روزی کے معاملے میں کسی پر حسد مت کرنا۔ کسی کی اچھی روزی دیکھ کر دل میں مت جلنا، اگرچہ یہ میرا موضوع اور ٹاپک اور عنوان دعا کے تعلق سے نہیں ہے، درمیان میں عرض کر دیتا ہوں اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ روزی کے معاملے میں کبھی کسی پر حسد مت کرنا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جس کو جتنا جب چاہا اللہ نے مناسب سمجھا اس کو دے دیا۔ اگر آپ یا میں کسی کی روزی پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، تو یوں سمجھ لینا کہ تم اللہ کے فیصلے پر آبجیکشن اور سوال اٹھا رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، اور یہ میری اور آپ کی ہلاکت اور بربادی کی نشانی ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقسیم پر آبجیکشن اٹھانا کہ اللہ اس کو کیوں دے دیا۔ یہ کیوں کا سوال اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا، وہ اپنے ارادوں کا مالک ہے، اپنے فیصلوں کا مالک ہے، اسے کسی کے مشورے کی اور فیصلے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال عافیت والی روزی اللہ سے مانگنا۔ روزی مل گئی، بہت سارے مالدار مال ہوتے ہوئے بھی آج سو نہیں پا رہے ہیں۔ اتنا سارا ہے، نیند نہیں آتی کہ نیند نہیں آتی۔ چاہتا تو نہیں ہوں کہ بیچ میں کوئی اور موضوع اختیار کروں، لیکن چونکہ بات سے بات نکلتی ہے عرض کر دوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطبات میں ایک اپنا واقعہ لکھا ہے، میں یہ واقعہ اس پر سنا رہا ہوں۔ عافیت والی روزی مانگنا، مال مت مانگنا، مال کے ساتھ عافیت مانگنا، صرف اولاد مت مانگنا، اولاد کے ساتھ عافیت مانگنا، صرف مکان مت مانگنا، مکان کے ساتھ عافیت مانگنا، صرف زندگی مت مانگنا، زندگی کے ساتھ اللہ عافیت والی زندگی دے۔ حضرت نے لکھا ہے رات میں تہجد کے وقت میرا اٹھنے کا معمول ہے،
میں اٹھا رات میں تہجد نماز کے لیے، میرے موبائل میں رنگ بجی، گھنٹی بجی، بیل آئی، پہلے سوچا اٹھاؤں، پھر دل نے کہا ابھی اس میں بیزی ہو جائے گا، پھر دل میں آیا کہ ایسا موقع ہے کہ کوئی پریشان حال ہی اس وقت فون کر سکتا ہے، رات میں کون دستک دے گا دروازے؟ جو پریشان ہو، بے چین ہو، بے بس ہو بیچارہ، وہی تو اٹھائے گا کسی کو، یا میرے بس کا نہیں ہے، میرا ساتھ دے۔ کہا کہ پھر دل میں یہ آیا کہ کسی پریشان حال کا فون ہے، اٹھا ہی لینا چاہیے۔ اٹھایا، سلام کلام کے بعد کہا کون؟ تو کہ فلاں میں حاجی صاحب بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ رات بھر نیند نہیں آئی، دعا کے لیے میں نے فون کیا آپ کو، تو کیا دعا کرنی ہے؟ تو کہ الحمدللہ 5 بڑی بڑی میل اور فیکٹریوں کا میں مالک ہوں۔ کتنی بڑی بڑی میلوں کا میں مالک ہوں، اور آئندہ کل صبح میری 6ٹھی فیکٹری اور میل کے شیئر ایشو ہو رہے ہیں مارکیٹ میں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی کہ یہ شیئر مارکیٹ کے اندر اب جائیں گے یا ڈاؤن چلے جائیں گے، پرچیز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پوری رات کروٹ بدل کر میری نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل کر میں نے رات گزاری۔ میں نے چاہا کہ میں آپ سے دعا کی درخواست کروں، تو یہ مال سونے نہیں دے رہا، چین کی سانس لینے نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب مال مانگے، اللہ عافیت والی روزی دے، عافیت والا مکان دے، عافیت والی دکان دے، عافیت والی بیوی اور بچے عطا کر، اور عافیت والے دوست اور احباب عطا کر۔ ورنہ بہت سارے دوستی کے پردے میں یہ مارے آستین ہوتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت دوست دشمن نما ہوں گے دوست کی شکل میں، اندر سے وہ دشمنی لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال عافیت کی روزی اللہ سے مانگو۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا، بہت تھک گیا، پیدل چل رہا تھا، اب ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ آگے اور چل پائے، تھکا۔ اس نے کہا اللہ سے دعا کر، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی سواری عطا کر دے۔ انتظار کرتا رہا، کوئی سواری نہیں آئی، پھر تھوڑا چلا، پھر تھکا، پھر بیٹھا، پھر دعا کی اللہ کوئی سواری عطا کر، کوئی گھوڑا دے دے سواری کے لیے۔ وہ زمانے تو یہ تو تھے نہیں، سائیکل کے، موٹر سائیکل کے، یہ تو نہیں تھے، گھوڑے، کھچر، اونٹ پر سواریاں ہوتی تھی، کہ کوئی گھوڑا دے دے تاکہ سواری کے لیے میری آسانی ہو جائے۔ پھر تھکا، پھر بیٹھا، پھر دعا کی۔ پھر آدمی دیکھو، ایک بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، دعا مانگنا میرا اور آپ کا کام ہے، قبول کرنا اور دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ کب وہ چاہے وہ تب دے گا، یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا یا آپ نے کہا اور فوراً آ گیا، یہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ 40۔ ہماری زندگی پوری ہو جائے دعا بھی قبول نہ ہوئی، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال بہت سارے بیچارے بے اولاد زندگی پر دعائیں کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، اور اللہ بعض مرتبہ اس لیے نہیں دینا چاہتا، کہیں اولاد مل گئی اور مصیبت بن گئی تو یہ دعا کرے گا کاش کہ اللہ مجھے لڑکا نہ عطا کرتا۔ بہت ساری بیواؤں کی زبان سے ہم نے سنا ہے، جب فارم بھرتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں لڑکے تو ہیں، پھر فارم بھرا نہیں دیتے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ باپو اللہ پاک چھوکرا نہ دے تو سارے۔ بہرحال حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ سفر تھک گیا، اب تھک کر کے اس نے یہ مانگ لیا کہ اللہ سواری نہ دے تو سواری کا بچہ دے دے، گھوڑا نہ دے تو گھوڑی کا بچہ ہی دے دے، میں تو تھک گیا ہوں۔ بس یہ دعا مانگی اور وہ قبولیت کا وقت تھا، مانگی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس لیے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے رمضان میں بطور خاص لکھا ہے، میں آگے اس عنوان پر اگر وقت رہا تو آج یا کل عرض کروں گا، جیسے دعا قبول ہوتی ہے ایسے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بد دعا نہیں دینی چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی جان اور اپنے مال کو بد دعا مت دو۔
جان کو بھی مت دو اور مال کو بھی بد دعا مت دو، آپ نے منع فرمایا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بس وہ یہ دعا مانگ کے سویا، ابھی آنکھ لگی تھی کہ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں سے سواری لے کر کے چل رہا تھا، اور جس سواری پر وہ سوار تھا وہ حاملہ گھوڑی تھی، ٹھیک اسی کے پاس پہنچا اور اس نے بچہ جنا۔ اب وزیر تو وزیر ہوتا ہے، اس کو تو خمار ہوتا ہے سر پر کہ کوئی ان کے نوکر چاکر ہو، اکیلا نکل گیا تھا۔ اب یہ گھوڑی کا بچہ اٹھاوے دے تو کس کو دے؟ ڈنڈا مارا اس کو، اٹھ۔ کون؟ کہ میں وزیر ہوں، کیا کام ہے؟ یہ گھوڑی کا بچہ اپنے سر پر اٹھا اور چل میں ہیلپ کر، میری مدد کر، میری ہیلپ کر۔ منع بھی نہیں کر سکتا یہ راستے میں یوں کھیتا جاتا تھا، اللہ مانگا تھا تلے کا، نیچے کا، اور تو نے دے دیا اوپر کا۔ تو اللہ سے یوں مانگنا چاہیے تھا، اللہ عافیت والی سواری عطا کر۔ یہ مصیبت سواری ملی اس کو، گھوڑی کا بچہ ملا، مانگا تھا کہ اللہ گھوڑی نہیں تو گھوڑی کا بچہ دے دے، تو اللہ نے کہا لے، قبولیت کی گھڑی تھی۔ لہذا دعا مانگنے میں ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ فرماتے ہیں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، عافیت کا ہمیشہ سوال کریں۔ بہرحال اس دعا کے ضمن میں مجھے یہ بات یاد آئی اور کتاب میں یہ لکھی ہے کہ دو باتیں آخرت سے ہیں، اللہم اغفر لی، یہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے، وَآفِنِي وَارْزُقْنِي، عافیت والی زندگی اور عافیت والی روزی یہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں، یہ 4-5 جملے دعا میں مانگنے چاہیے، اور یہی جملے دعا میں اس لیے مانگنے چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے مانگو تو یوں مانگو۔ کوئی دنیا کا ماہر انسان، ایکسپیرینس والا ڈاکٹر سمجھ لو، اور آپ کو یوں کہا کہ یہاں جائیو اور اس جگہ میں اس سے ملیو، اگر 20 سال کا ایکسپیرینس ہو، اس کے پاس انوبھو تجربہ ہو، اور آپ کو یوں کہے تو آپ یقین مانو کہ آپ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے۔ 20 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کی وحی کے ذریعے سے امت کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو ان لفظوں کے ساتھ مانگو، ضرور ملے گا، برکت والا ملے گا، عافیت والا ملے گا۔ ایک دوسری بات کہ عام ہمارا رواج ہو گیا ہے بولنے چالنے میں، کوئی کسی نے دے دیا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایمان والا، یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے اس لیے میں آگے نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن کوئی ایمان والا اگر آپ پر احسان کرے، آپ کی ہیلپ کرے، آپ کی مدد کر دے، آپ کے کام آ جائے، آپ کا ہاتھ بٹائے، تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی لیکن زبردست دعا سکھلائی، چھوٹی ہے بڑی جامع دعا ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے، آپ نے کیا فرمایا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سنی الیہ معروف، آپ نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ کسی طرح کی بھلائی کا کوئی سلوک کیا گیا ہو، پھر اس نے یوں اس بھلائی کرنے والے کو جواب میں یوں کہا ہو، کیا کہا ہو؟ بولو، پڑھو، جزاک اللہ خیرا، کیا کہا ہو؟ اب ہم یہ بولتے ہیں تھینک یو، شکریہ، تمہارا آبھار، یہ تو اللہ کے دشمنوں کے بول ہیں، اللہ کے دشمنوں کے سکھائے ہوئے جملے ہیں۔ ہم ہماری زبان سے وہ بول بولیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ ایمان والا کسی ایمان والے کی مدد کر دے، کام آ جائے، ہاتھ بٹائے، بھلائی کر دے، تو اس کی زبان کا بول وہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بھلائی کرے تو جواب میں یوں کہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے، اللہ تمہیں، کیوں؟
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتانا چاہتے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں، ارشاد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جس پر بھلائی کی گئی، جس کو کچھ دیا گیا، وہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا، اور اللہ اگر بدلہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ میں دے دے کے کیا دے سکتا ہوں؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ کسی نے عطر دیا تو ہم اس سے زیادہ کپڑے کا جوڑا دے سکتے ہیں، کسی نے 100 دیے ہم زیادہ سے 500 دے سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ اپنے خزانے سے دے گا، بے انتہا دے گا، بے شمار دے گا، بغیر گنتی کے دے گا۔ تو بہرحال دعا کے معاملے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا، بہت زیادہ اہتمام کرنا، بہت زیادہ اپنے آپ کو پابند بنانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چپل کی پٹی ٹوٹ جاوے تو بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگنے کا عادی بنایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر عرض کر دوں، بہت بڑے ایک اللہ کے نیک بندے قریب زمانے میں چند سال 15 سال غالباً ہوئے ہوں گے انتقال کے، یا 10 سال ہوئے ہوں گے، سید تھے، قاری سید صدیق احمد باندوی رحمت اللہ علیہ، سید صدیق احمد باندوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، بلکہ ولی کہو تو بھی صحیح ہے۔ جب یہ باندہ کے اندر گئے تو غیر مسلم نے یوں کہا تھا کہ آپ کو کتنی زمین چاہیے مدرسے کی؟ ان کی کرامتوں میں لکھا ہے، تو غیر مسلم نے کہا کہ یہ انگارہ ہاتھ میں رکھو، چلتے رہو، جہاں تک پہنچو گے وہاں تک زمین تمہاری۔ یہ چلے ہیں ہاتھ میں انگارہ لے کر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اگر آگ کو گلے گلزار اور باغ بنایا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے لیے اللہ آگ کو باغ نہ بنایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ چلے میلوں اللہ نے زمین عطا کر دی، میلوں۔ قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ، ان کے کچھ حالات کل یاد دلانا، یاد رہا تو سناؤں گا، ایک دو واقعات عجیب و غریب ہیں ان کے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے جو پیر و مرشد تھے مولانا اسعد اللہ صاحب، ان کے یہاں ایک شاعر آتے تھے، تو ایک شعر کہا ہے، میں آپ کو اس پر سنا رہا ہوں کہ فقیر دے دے کر کیا دے گا، لیکن جو دعا ہوتی نا، دعا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک شعر کہا تھا، گدا کو بھی اہل کرم کم نہ سمجھے، گدا یعنی فقیر، گدا کو بھی اہل کرم کم نہ سمجھے، بہت کچھ دیا جس نے دل سے دعا دی، بہت کچھ دیا جس نے دل سے دعا دی۔ تو اگر کسی نے دل سے دعا دے دی تو بہت کچھ دے دیا آپ کو۔ لہٰذا دعا کے معاملے کے اندر کبھی بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، اور دعا کے معاملے میں اللہ کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اس مہینے کے باقی جو 29 یا 30 دن، 20 یا 19 دن بچے ہیں، اللہ سے خوب آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اس وقت امت مسلمہ خصوصاً مسلمانان ہند بہت زیادہ سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، بہت زیادہ سنگین حالات سے گزر رہے ہیں۔ کچھ اسٹیٹ کے اندر، کچھ صوبوں کے اندر مدرسوں اور مسجدوں میں سل لگنا شروع ہو چکا ہے۔ کیا ہم اب اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کے سامنے دعا مانگنا، دوسرا صدقہ کرنا، اور تیسرا اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کرنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ تینوں چیزیں مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔